اسے حکم ملا تھا اسے جانا ہے اور اپنی کزن کو نکاح کر کے لانا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، جبکہ وہ واپسی کے راستے پر تھا، پر منزل تھی کہ اس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہو۔ بہت غصے سے گاڑی کو حویلی میں داخل کرتا اسی طرف آیا جہاں سب بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ملکہ بی بی، میں نے آپ کی بات مان لی، اسے وہاں سے بچا کر نکاح کر کے لایا ہوں، اب مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ اس کے دو ٹک الفاظ پر اس لڑکی نے اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اذہان، آپ نے اگر مجھ سے آزاد ہونے کا سوچا تو میں نے آپ کو زہر دے کر مار دینا ہے۔ اس کی بات پر ایک پل کو سبھی نے مڑ کر اس ظالم دوشی کو دیکھا۔ لفظوں سے کھیلنا شوق نہیں، جنون ہے میرا، میں وہ لکھتی ہوں جو دل محسوس کرتا ہے۔ عائزہ اٹھو، جلدی سے باہر چلو، اسے گہری نیند سے سمیرہ نے جگایا۔ کیا مصیبت ہے، اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی، سب چوپٹ کر دیا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی۔ خواب کی بچی، باہر ایک کوہرام مچا ہوا ہے، کچھ پتہ بھی ہے؟ ہمیشہ کی طرح سمیرہ نے سسپینس کریٹ کیا۔ کیوں، کس کو موت پڑی ہے صبح صبح؟ عائزہ نے سلیپر پہنتے ہی ایک انگڑائی لی۔ ارے تھوڑا دھیرے بولو، کیا ہو گیا؟ باہر تمہارے رشتے کی تیاری چل رہی ہے، سمیرہ نے اسے رازداری سے بتایا۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ لوچی کیا لڑکی تھی، بجائے پریشان ہونے کے خوشی خوشی پوچھ رہی تھی۔ وہ گلی کے کونے میں نہیں جو کھڑا ہوتا، وہ لمبے بالوں والا ڈروکولا شک والا منحوس جو بچوں سے پیسے لے کر کھا جاتا تھا، چھوٹی تھی تو تمہاری بھی آئس کریم کھا لیا کرتا تھا، جس نے کبھی بھول سے بھی دانت برش نہیں کیے، پیلے لمبے دانتوں والا وہ شارم جو لڑکیاں تارتا ہے، اس کی ماں رشتہ لائی ہے تمہارے لیے، اور بھی جان تو پکی ہو کر بیٹھی ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ نکاح میں دیں گی۔ سمیرہ نے اسے پوری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی بولتی بند کر دی۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے لیے وہ بھوت ہی رہ گیا ہے، کہاں میں اور کہاں وہ 40 چور کا پرانا ڈاکو، مری ہوئی پرانے زمانے کی ایول ڈیڈ کی بری آتما۔ میں اس سے نکاح کروں گی، یہ امپاسبل ہے، کینسل کرو سب۔ وہ جانے بے نیازی میں منہ بنا کر بولی، جی ملکہ عالیہ، جو آپ کا حکم سراخوں پر۔ سمیرہ بھی طنز بھرے مذاق بناتے ہوئے بولی، او بہن ہوش کے ناخون لے، بھی جان کر رہی ہے تیرا رشتہ، اب اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو وہ تم ہی خود ہو، ورنہ کوئی بھی تمہارے حق میں بولنے والا نہیں اس گھر میں، سمیت میری ماں کے۔ اپنے کسی بھی مامی سے کوئی امید نہ باندھنا، سب ایک نمبر کی چلاک عورتیں ہیں۔ واہ واہ، کیا ڈرامہ ہے یار، نیا آیا ہے، چلاک، سارے کام اس ڈرامے کے ختم ہونے تک نپٹا لیتی ہیں اور پھر اس ڈرامے کو پورے شوق سے اس میں ڈوب کر دیکھتی ہیں تینوں محترمہ، اور پھر نئی نئی چالیں سوچتی ہیں۔ سمیرہ نے اس کو اور جانکاری دی، ان کی ساری چالیں نہ ان پر اٹل دی تو میرا نام بھی عائزہ انور شاہ نہیں۔ عائزہ نے کھڑے ہوتے اترا کر اونچی آواز میں ڈائیلاگز مارا، ارے او بی بی، واپس نیچے اتر، تیرے نام کے ساتھ صرف نام انور شاہ جڑا ہے، اتنا اترانا مت۔ سمیرہ نے اٹھ کر اس کے پاس آتے کہا، میرے پاپا کا ہم نام ہے، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ میرے نام کے ساتھ انور شاہ جڑا ہے۔ وہ مسکرائی تھی، ہاں، اور کچھ دن بعد شانم جڑ جائے گا۔ سمیرہ بولتے بولتے ٹہاکے لگانے لگی۔ بستر پر گرتے اس نے ہنس ہنس کر عائزہ کو اچھا خاصا چڑھا دیا، جبکہ عائزہ نے اسے ایک نظر گھور کر دیکھا، پاندان سے پان نکال کر اس پر اچھے سے کتھا لگا دے۔ بی جان نے اسے اپنے منہ میں رکھتے اس کا ٹیسٹ اپنے اندر تک اتارتے مزہ لیا۔ عائزہ نے منہ بنا کر ان کو مزہ لیتے دیکھا۔ کوئی علاج نہیں اس بڑھیا کا، قبر میں پیر ہے اور چسکے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، ہاں بولو کیا کہنا ہے، احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ وہ مجھے بات کرنی تھی کہ مجھے ابھی کوئی نکاح نہیں کرنا، مجھے پڑھنا ہے۔ وہ جھٹ سے اپنا مدعا بیاں کر گئی۔ بی جان، جو کہ اس کی سوتیلی نانی تھی، ہاں، اس کے نانا نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی زویا بیگم تھی جو سامنے ہی بیٹھی تھی اور پورے گھر پر راج کرتی تھی، اور ان کے 3 سگے بیٹے تھے جن کی شادی ایک سے بڑھ کر ایک چلاک عورت سے کروائی تھی۔ اپنی تینوں بہوؤں کو ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ بھی پورے روب میں، جبکہ عائزہ ان کی سوتیلی نواسی تھی۔ اس کی سگی نانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ عائزہ کی ماں کی شادی پسند سے ہوئی تھی، شاہ فیملی میں، لیکن عائزہ جب 5 سال کی تھی تو اس کی ممی پاپا کی طلاق ہو گئی تھی۔ وجہ کیا تھی کوئی نہیں جانتا، بلکہ یہ اب تک ایک راز تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے اپنی سوتیلی ماں کے در پر آ بیٹھی اور یہی اس کی پرورش ہونے لگی۔ اس کے پاپا ہر مہینے اس کو اس کی پاکٹ منی بینک میں اس کی ممی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے، لیکن کبھی ملنے نہ آئے، نہ کبھی ملنے کے لیے بلایا۔ کچھ عرصہ پہلے جب عائزہ کی ماں کی بھی موت ہو گئی، اس سے کچھ دن پہلے اسپتال میں اس کی ماں نے اسے اس کے سارے حالات کے بارے میں بتایا، اور سب سے زیادہ تعریف ایک عورت کی کہ اس کی ساس
और आयशा की दादी मलिका बीबी जी, जिन्होंने हर मौके पर और हर लम्हे में उनका भरपूर साथ दिया और अपनी बेटी को उनसे राब्ता करने का भी कहा। उनका नंबर आयशा को दिया, पर आयशा का दिल इस सब से बुरा हो चुका था कि वो शाह खानदान की बेटी है और किसी ने उसे उसका हक वक्त पर नहीं दिया था, फिर वो क्यों फ़ोन करती। पर जब माँ की मौत हुई तो उसने फ़ोन पर अपनी दादी को बताया, जिसे सुनकर वो बहुत रोई। वो आ नहीं सकती थी, वो व्हीलचेयर पर थी, लेकिन उन्होंने आयशा से बहुत मोहब्बत और लगाव से बात की कि आयशा का दिल उनकी तरफ से नरम पड़ गया। इस वक्त वो जिस जज्बाती हालात में थी, उसे एक सहारा चाहिए था जिसे अपने दिल की बातें करके अपना गम हल्का कर सके। उसके पापा बाहर यूरोप में अपनी नई जिंदगी बसा चुके थे, शायद दूसरी शादी, ऐसा आयशा को लगता था, क्योंकि वो तो उसकी माँ के जनाजे में भी नहीं आ पाए थे। कैसे आते इतनी जल्दी हिंदुस्तान। और आयशा के दिल में बाप के लिए और नफरत बढ़ने लगी। उसने सिर्फ अपनी दादी से राब्ता रखा, जो वाकई उसके साथ थी। क्यों भाई, क्या मसला है तुम्हें? पढ़ लिख कर कौन सी नौकरियां करवानी है हमें? बीजान सभी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। वो अपने हक के लिए बोलना जानती थी। अरे मेरी बात सुनो, सबके माँ बाप ना उनके सरों पर मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए। तुम्हारे सर पर कौन है सिवाय मेरे? अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो बताओ भला कौन संभालेगा तुम्हें? ये तुम्हारी 3 मामियाँ जो तुम्हें देखकर सिर्फ चिढ़ाती हैं, या तुम्हारे मामू जिनको पता ही नहीं कि तुम भी इस घर में हो। एक मैं ही हूँ जिसको तुम्हारी फिक्र है और चाहती हूँ कि मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने प्यार से उसे समझाया। बहुत ही एहसान किया है आपने मुझ पर कि दुनिया का सबसे वाहियात और गंदा रिश्ता चुना आपने मेरे लिए। अब की बार वो अपनी असल टोन में बोली। वो तब तक चुप रहती जब तक मुकाबिल उसे सुई चुभोकर बोलने पर मजबूर न करे, और अब तो उसकी बस हो गई थी। ना तो कौन से तेरे में सुरखाब के पड़ लगे हैं जो तुझे कोई शहजादा बिहाने आएगा। नानी भी मुकाबले पर उतर आई। शहजादा आए या ना आए, इस डाकू से शादी नहीं करने वाली मैं। ये तो आप लिख कर रख लें। दांत कचकचाते बोलती पलटी थी। तो तुम भी सुन लो, हम भी देखते हैं इस इतवार को तुम्हारा निकाह कर रहे हैं। उस शारिम से इनकार किया तो घर से बाहर निकाल करेंगे। नफरमान लोगों की हमारे इस घर में कोई जगह नहीं। नानी की आवाज़ सुनते वो मुंह बनाकर अपने कमरे में चली आई। अब दरवाज़ा बंद किए वो अपनी दादी को फ़ोन कर रही थी, मलिका बीबी को, और उन्हें सारी बात बताई। साथ में दुहाई अलग दी, मेरी आयशा रोना या परेशान मत होना। तुम्हारी सुतेली नानी के कुछ ज़्यादा ही कल पुर्जे निकल आए हैं, लेकिन अपनी दादी के होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कतई ज़रूरत नहीं। एक तरफ मलिका बीबी ने आयशा को काफ़ी तसल्ली दी, तो दूसरी तरफ अपने सबसे बड़े और अकड़ मिजाज पोते को अपने कमरे में बुलाया, जो सबके लिए गुस्सैल और ज़िद्दी था, लेकिन अपनी मलिका बीबी की आंखों का तारा था और उनकी कोई भी बात रद्द नहीं करता था। पर इस वक्त उन्होंने जो बात उसके सामने रखी वो मुश्किल में पड़ गया। मलिका बीबी का यह सब करना ज़रूरी है, मतलब कोई और रास्ता नहीं उसे उनके चुंगल से आज़ाद करवाने का। वो अपनी एक आईब्रो मसलता बोला, एहसान तुम उसकी सौतेली नानी को नहीं जानते, वो कितनी चालाक औरत है। कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके वो उसे वही रोक लेगी, किसी सूरत नहीं आने देगी। तो एक यही रास्ता बचा है मेरे पास। इस तरह वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएगी। उनके संभाव पर वो एक पल को चुप हो गया। लेकिन मलिका बीबी, आप जानती हैं मेरी मंगनी हो चुकी है अपने खानदान की बेटी से। जब चाचू को पता चला कि उनकी बेटी की जगह मैंने किसी और को दी तो उन पर क्या बीतेगी। वो सारे पहलुओं पर सोच रहा था। जानती हूँ तकलीफ होगी सबको मेरे इस फैसले से, लेकिन वो भी जो वहाँ फंसी है, इस खानदान का खून है ना। इजहान, क्या उसका हक नहीं कि वो भी आज़ादी की ज़िंदगी जिए? अमल के पास तो उसके माँ बाप हैं, एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी दी है उसे। मेरी आयशा के पास कौन है? कोई भी नहीं। माँ मर गई, बाप ने बाहर मुल्क जाकर अपनी अलग दुनिया बसा ली। अब तक वो कुर्बानियाँ देती आई है कि चलो मुस्तकबिल बेहतरीन होगा, लेकिन उसकी नानी तो उसकी पूरी ज़िंदगी को ही अंधेर कर रही हैं। बेटा खुद सोचो, क्या ज़िंदगी की खुशियों पर उसका कोई हक नहीं? मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अचानक वो उनके सामने अपनी शर्त रख गया, जिसे मलिका बीबी को वक्ती तौर पर हामी भरनी पड़ी। और फिर इजहान शाह हवेली से निकला, एक अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ा। तभी अनजानी मंजिल उसे कहाँ लेकर जाने वाली थी वो सोच भी नहीं सकता था। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी प्लानिंग्स करता है, लेकिन वो प्लानिंग्स कहाँ तक चलती हैं ये तो सब ऊपर वाला ही जानता है। लखनऊ से अलीगढ़ का सफ़र बाय रोड करके वो अच्छा खासा थक गया था और अब एक होटल में ठहर गया था। रात का खाना खाते वही रेस्ट किया। एड्रेस वो अपनी मलिका बीबी से ले आया था और 2 दिन बाद उसने धावा बोलना था। मतलब उस लड़की का निकाह होना था जो उसे हीरो बनकर एंट्री देकर रुकवाना था। हाँ, वो भी कोई आम चीज़ तो थी नहीं।
आयशा अगर कारतूस थी तो इजहान शाह एक एटम बम था जो पूरी शान से धावा बोलने का इरादा रखता था। इसलिए हफ्ते का दिन भी आराम सुकून से होटल में ही गुजारा। इस दौरान उसने मलिका बीबी से बात होती रही। उसने साफ कहा था कि वो ऐन वक्त पर जाकर धमाका करेगा। आज के दिन वो रेस्ट मारेगा, जिस पर मलिका बीबी को गुस्सा तो आया। वो जितना जल्दी चाहती थी ये काम निपटे, उनका पोता उनके सब्र को उतना ही आजमा रहा था, पर वो भी उसी के रहम करम पर थी, इसलिए खामोशी रही और इतवार का इंतजार करने लगी। वाह ऐसा वाह, इस सादे से शादी के जोड़े में भी तुम कयामत लग रही हो। समीरा ने अंदर आते ही उसकी बेजा तारीफ की तो आयशा ने उसे घूर कर देखा और सिर्फ लिपस्टिक उठाई। और इसका शेड कैसा है, ये लगाऊं? मशरूफियत से भरा सवाल आया। कोई भी लगा लो, उस शारिम के बच्चे ने रहने थोड़ी देनी है। उसने तो तुम्हें सही रगड़ा। बकवास बंद कर, आयशा ने माथे पर बल डाले टोका। उसकी इतनी जुर्रत नहीं कि आयशा अनवर को छू भी सके। वो अपने होठों को न्यूड लिपस्टिक से रंगती पूरे फक्र से बोली तो समीरा जरा सा उलझन भरी निगाहों से उसके करीब हुई। क्या तुम भागने वाली हो? उसके सवाल पर आयशा ने उसे अचंभे से देखा और फिर ठहाका लगाकर हंस दी। बस यही समझ लो, वो इतराई। वाह मेरी आयशा, इतनी हौसले वाली, दिल खुश कर दिया। वैसे भी इस घर में रहने के लायक कुछ है भी नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से आगे बढ़ानी चाहिए। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिट। भागने का यही स्टेप होना चाहिए। उसका कांधा थपथपाकर दाद दे रही थी। कितने में बाहर निकाह के लिए उसे ले जाने को कहा। समीरा ने उसे बड़ा सा जालीदार घूंघट उड़ाया जिस पर लिखा था शारिम की दुल्हन। आयशा का मुंह ऐसे बना जैसे उसे कड़वा बादाम खा लिया हो। खैर, ऊपर वाले का नाम लेते वो बाहर निकली। तुम तो निकाह के लिए जा रही हो स्टेज की तरफ, भागोगी कब? समीरा ने सरगोशी में पूछा। जब भगाने वाला आएगा तो उसके साथ। आगे से मुतमईन भरा जवाब सुनकर समीरा के तो 14 तपक रोशन हो गए। मतलब वो अकेली नहीं भाग रही थी, किसी के साथ भाग रही थी, और वो भी सबकी मौजूदगी में। वोट अ कॉन्फिडेंस। समीरा दिल ही दिल में दाद देने लगी। मौलवी साहब निकाह पढ़वा रहे थे तो आयशा का दिल भी धड़के जा रहा था। मलिका बीबी ने तो कहा था वो मनहूस मारा पहुंच जाएगा, अभी तक आया नहीं। कहीं पुलिस में तो नहीं चला गया कि सब कुछ हो जाए और वो तब पहुंचे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सोचों से बाहर निकली तो मौलवी साहब के अल्फाज सुने। आयशा खामोश रही। आजा सनम तेरी कसम, कहीं मेरी मजबूरियां हाय न बन जाए। मेरे हाथों की चूड़ियां तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरी यादों ने मुझे थाम लिया। आ मेरे सनम अब वक्त है कम, आंखों में आंसू दिल में है कम। आजा तू है कहाँ मेरे सपनों का राजा, राजा आजा। दिल ही दिल में वो फिल्मी सॉन्ग गा रही थी। फिल्मों की शौकीन थी और गाने तो क्या खूब ही गा लेती थी। आज की मुनासिबत से भी उसने ये गाना सोचा हुआ था। बोलो बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दोबारा अल्फाज सुने। आयशा ने घूंघट से ही मुंह बनाकर मौलवी को देखा, जैसे कह रही हो थोड़ा सब्र नहीं, हीरो को तो आ लेन दो, फिर निकाह करना। आयशा बेटा जवाब दो, उसके बड़े मामू ने मीठी जुबान में उससे कहा। तो आयशा तो बस शौक में चली गई। आज पहली बार उस शख्स ने मीठा कहा। उफ, ये दुनिया वाले और इनके मतलब। तौबा तौबा। 1 मिनट, अभी इतनी भी जल्दी क्या है? निकाह से पहले दूल्हे को तो आ लेने दो। अचानक एक शहजादे की आमद ने सबको चौंका दिया। वो धीरे धीरे कदम लेता आगे बढ़ा। घूंघट से ही आयशा ने उससे खूबसूरत नौजवान को देखा। बिल्कुल टर्किश फिल्मों के हीरो की तरह था। दिल ही दिल में उसकी तारीफ की। आयशा, ऊपर वाले ने तेरे लिए कहफकाफ का शहजादा भेज दिया। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होती बहुत खुश हो रही थी। कौन हो तुम? निकाह को रोकने का दबदबा उसके बड़े मामू ने ऊंची आवाज में ललकार कर कहा, जबकि वो उनकी बात का जवाब दिए बिना स्टेज की तरफ बढ़ता मौलवी साहब के करीब हुआ। मौलवी साहब, निकाह के अहकाम के मुतालिक ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन निकाह की सबसे अहम शर्त को जानता हूँ कि जब तक लड़की कबूल है नहीं कहेगी उसका निकाह नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मौलवी साहब ने जवाब दिया। फिर लड़की की रजामंदी होगी तो वो हाँ कहेगी ना? अगला सवाल पूछने पर मौलवी साहब ने सवाल भरी नजरों से फिरासत मामू की तरफ देखा तो वो पहलू बदलकर अपनी माँ को देखने लगे, जिनके अपने चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर वो राजी ना होती तो यूँ सज धज कर स्टेज पर बैठती निकाह के लिए? नानी ने चौका मारना चाहा। जी बिल्कुल, वो मेरे लिए ही बैठी है, उसका निकाह मुझसे होगा। वो अपनी जैकेट के अंदर से निकाहनामा निकाल कर सामने करता बोला तो एक पल को सबको साफ सूंघ गया। उसकी इतनी दीदा दलीरी पर नानी और फिरासत मामू तो गुस्से में बेचोताब खाते रह गए। बकवास बंद करो, हम तुम्हें जानते नहीं, बेटी कैसे दे दे तुम्हें? फिरासत मामू भिड़ गए। क्यों, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपकी बेटी तो नहीं मांग रहा निकाह के लिए। वो भी दो टुक जवाब देता बोला,
رہی بات میں کون ہوں تو کلیئر بتا دیتا ہوں، اذہان شاہ، حیدر شاہ کا بیٹا۔ اتنا تعارف بہت ہے، یا اور دوں؟ اگر اور چاہیے تو میں ایس پی کو فون کر دیتا ہوں، وہ آ کر باقی کا تعارف مکمل کروا دیں گے۔ وہ اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتا بہت مطمئن انداز میں پوچھ رہا تھا، اور دلہن بنی گھونگھٹ ڈالے بیٹھی عائزہ تو اس کا انداز دیکھ کر اشش کر اٹھی، اور پھر پولیس کے ڈر سے فراست ماموں کچھ بول نہ پائے۔ مولوی صاحب نیا نکامہ فل کر رہے تھے، دلہے کا نام اور اس کی انفارمیشن بدل گئی، عائزہ انور بنت انور شاہ۔ آپ کا نکاح اذہان شاہ بنت حیدر شاہ سے 50 لاکھ سے کا وقت طے پایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کا دل دھڑ کرتا باہر آنے کو مچلا۔ جی قبول ہے۔ پھر بنا 1 منٹ کی دیری لگائے وہ فوراً بول دی۔ تھوڑی دیر میں نکاح مکمل ہوا اور سب دعا مانگ رہے تھے۔ عائزہ کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکان تھی، جیسے اب زندگی بہت آسان ہونے والی ہے۔ اوپر والے نے اتنے خوبصورت شخص سے نوازا تھا جو ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے اس سے نکاح کر کے رخصت کروا کر لے جا رہا تھا۔ لیکن کیا وہ اس رشتے کو نبھا پائے گا بھی؟ یہ بات عائزہ نہیں جانتی تھی، یہ اسے شاہ حویلی یعنی بڑی حویلی جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ گاڑی علی گڑھ سے لکھنؤ کی طرف گمزدہ تھی۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا سفری بیگ لے کر آئی تھی، جبکہ آتے ہوئے وہ بڑا سا کامدار دوپٹہ شارم کی دلہن والا اس کے منہ پر ہی مار آئی تھی، اور خود بڑی سی چادر میں چہرے کو ڈھک کر اذہان شاہ کے ساتھ آئی تھی۔ اس کو ملکہ بی بی نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اذہان ان کا پوتا نقاب کرنے پر بہت زور دیتا ہے، اس لیے جب آنے لگو تو جسم کے ساتھ چہرے کو بھی نقاب کرنا، اور وہ ان کے حکم کی تعلیم کیے اذہان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ابھی آدھا سفر طے ہوا تھا کہ عائزہ کے پیٹ میں مروڑ پڑنے لگی۔ وہ مسلسل بولنے والی بندی، اور یہاں اس کا نکاح شاید کسی گونگے سے ہو گیا تھا، پر وہاں تو سب کے سامنے چٹر پٹر بول رہا تھا، اب تو مسلسل ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بات سنے، اس نے اپنی پیاری پیاری آنکھیں اس پر ٹکائیں۔ اس نے پھر بھی دھیان نہ دیا۔ آپ کا روزہ ہے؟ اچانک اس سوال پر اذہان نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ نہیں، کیوں؟ ماتھے پر ڈوبل ڈالے پوچھا۔ وہ آپ نے کہیں گاڑی نہیں روکی نا؟ آئی مین کسی ہوٹل میں؟ عائزہ کی بھوک سے جان نکلی ہوئی تھی۔ اذہان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے ابھی بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اذہان شاہ، مجھے بھوک لگی ہے، اگر آپ کو مسئلہ نہ ہو تو کسی بھی چھوٹے موٹے ہوٹل پر رک جائیں اور مجھے بس تھوڑا سا کچھ کھلا دیں۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیگ سے 1000 کا نوٹ نکال کر اذہان کو دے رہی تھی۔ اس کو دانت کچکانے پر مجبور کر گئی۔ یہ پیسوں کا روب کسے دکھا رہی ہو؟ واپس رکھو انہیں۔ وہ گاڑی کو ایک ہوٹل کی طرف موڑتا اسے ڈپٹ گیا۔ ارے مجھے کسی کا احسان نہیں لینا، بھلے آپ شوہر بن گئے ہیں، لیکن ابھی آپ پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں میرا۔ آپ زیادہ عقل نہ دکھائیں۔ یہ پیسے پکڑے اور مجھے بس کھانا کھلا دیں، میری بھوک مٹ جائے گی۔ وہ بنا ڈرے جھجکے اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ اذہان اب اس کی بات کو اگنور کرتا بیلٹ اتارتے ہی نیچے اترا، اور جبکہ وہ اس کے میوزک پلیئر سے چھیڑخانی کرنے لگی کہ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں باکسز تھے جو اس نے عائزہ کی طرف بڑھائے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی پھر سے لکھنؤ کی سڑکوں پر روانہ تھی۔ وہ رخ پھیرے مزے سے رائس کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ انجوائے کر رہی تھی۔ دوسرا باکس کھولا، پھر سوچا یہ شاید اپنے لیے لائے ہیں۔ مسٹر اذہان شاہ، آپ تو ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو کھائیں گے کیسے؟ میں تو بس کھا چکی ہوں، آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ وہ ایک پیس اٹھاتے اس کی طرف بڑھا گئی۔ ڈرائیونگ کرتے اذہان نے گردن موڑ کر ایک ترچھی نگاہ اس تیکھی مرچی پر ڈالی جو کچھ زیادہ ہی تیز رفتار تھی۔ مجھے بھوک نہیں، سرد مہری سے کہتے نظریں ونڈو اسکرین پر جما دی۔ بھوک تو لگی ہوگی، کب سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یہ لے کھا لے تھوڑا سا، یہ نہ ہو بھوک سے چکر آئے اور کہیں گاڑی کسی ٹریل میں گھسا دیں تو لکھنؤ پہنچنے کے بجائے ہم سیدھا اوپر پہنچ جائیں گے۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، کنٹرول کرو، مجھے فضول باتیں کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ وہ صاف لفظوں میں بولتا اسے چپ کرا گیا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، آپ کو نہیں کھانا آپ کی مرضی۔ وہ سب کچھ سمیٹ کر سامنے ڈیش بورڈ پر رکھتے اب سیٹ سے پش ٹیک لگا دی۔ آنکھیں مند گئی۔ اس کی خاموشی پر اذہان نے گہرا شکر کا سانس بھرا۔ اس وقت اس کے دماغ میں عمل چل رہی تھی۔ لکھنؤ پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے اس رشتے سے جان چھڑانی تھی۔ سنیں، اس کا میوزک تو تھوڑی دیر کے لیے آن کر دیں، اتنا بور سفر گزرا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ لکھنؤ میں داخل ہو چکے تھے جب وہ اپنی ہلکی ہلکی نیند کی خماری سے باہر آتی بولی۔ اذہان نے اس کی باتوں کو پھر سے اگنور کیا تو وہ خود ہی میوزک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی سانگ پلے کر گئی۔ گانے کے بول سنتے اذہان نے فوراً میوزک بند کیا۔ بیہودہ سانگ سننے کے علاوہ اور کوئی کام ہے؟ وہ تپا تھا۔ یہ بیہودہ ہے، آپ ہی کی گاڑی میں لگا تھا، میں کون سا دہیج میں لے کر آئی؟ عائزہ نے بھی جواب دینا ضروری سمجھا۔ واٹ ربش،
वो मुंह बनाता सर झटक गया कि तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक शख्स बाइक लेकर गलत तरीके से ओवरटेक करने लगा। तो इजहान ने ब्रेक पर पाँव रखा, जबकि साथ बैठी आयशा उछलकर सामने डैशबोर्ड के साथ जाकर टकराई। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका न मिला। आयशा का तो पूरा दिमाग घूम गया। आर यू ओके? इजहान ने फौरन उसकी तरफ मुड़ते उसको फिक्रमंदी से देखते पूछा। उसका पूरा सर चकरा रहा था, जबकि बाहर सड़क पर वो शख्स भी अपनी बाइक के साथ गिरा था। इजहान सीट बेल्ट निकालता गुस्से से बाहर निकला और सीधा उस शख्स के गिरबान तक पहुंचा। अंधा है क्या? सड़क को बाप की जागीर समझ रखा है। जिधर से दिल करता है मुंह उठाकर निकल पड़ते हो। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? वो गुस्से से बुरी तरह फुकारा कि वहाँ अच्छे खासे लोग आ गए। सॉरी, माफ कर दें। वो कोई 18-19 साल का लड़का था। इजहान सिर्फ अफसोस ही कर सका। जवान जहाँ बच्चे माँ बाप की बेखबरी में बाइक से लेकर निकल जाते हैं और फिर रेसिंग में यूं ही रूल्स तोड़ते हैं, अपनी जान पर खेलते हैं। पुलिस वार्डन ने मामला देखते इजहान को कूल डाउन करते वहां से जाने को कहा। वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आया, जहां वो अपने दुपट्टे का कोना रोल करके अपने माथे की साइड पर लिए हुए लाल निशान पर रख रही थी। पेन तो नहीं? हॉस्पिटल ले चलूं? पहली बार किसी ने उससे यूं अपनायत से उसकी तकलीफ को पूछा। वो नजर झुका गई और चेहरे को मुस्कान ने छुआ। आंखों में भले नमी थी। मैं ठीक हूँ, फिक्र न करें। वो भी अब की बार बहुत धीमे लहजे में बोलती। इजहान को तमीज की लगी थी। आर यू श्योर? वो गाड़ी स्टार्ट करता तस्दीक कर रहा था। वो बस इशारे में सर हिला सकी, जबकि उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। बस उसका माथा ही चमक रहा था, जिस पर निशान बना था और हल्की हल्की सूजन थी। वो गाड़ी को घर के रोड पर डाल गया। आखिरी सफर खत्म हुआ। गाड़ी को झटके से वो उस बड़ी हवेली में दाखिल करता अंदर आया, जहाँ सब घर वाले बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। मलिका बीबी उन दोनों को एक साथ देख मुस्कुराई, जबकि उसकी अम्मी रानी बेगम भी अपनी छोटी सी बहू को देखकर मुस्कुराई। मलिका बीबी ने दोनों के लिए बाहें फैलाई। अचानक ही इजहान की गुस्सेल आवाज कानों से टकराई। मैंने आपकी बात मान ली। इसे वहां से बचाकर निकाह करके ले आया हूँ। अब मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। वहां मौजूद सब पर सख्तदारी हो गया, जबकि डोटुक अल्फाज पर वो लड़की अपने चेहरे से दुपट्टा हटा गई। इजहान शाह, आपने अगर मुझसे आज़ाद होने का सोचा तो मैंने आपको जहर देकर मार देना है। आयशा की बात पर एक पल को सभी ने मुड़कर उस जालिम दोषी को देखा, जो बेइंतहा खूबसूरत थी, लेकिन जो अल्फाज उसने अभी बोले वो किसी को हजम नहीं हुए थे। इजहान बेटा, प्लीज आते ही ये सब, मुझे थोड़ा वक्त दो। सब कुछ वैसे ही होगा जैसा तुम चाहोगे, ये वादा है मेरा। मलिका बीबी ने बहुत धीमे से लहजे में तसल्ली दिलाई, जबकि उसकी निगाहें सामने खड़ी परी जैसे चेहरे पर थी, जो इतनी नाजुक मोम की गुड़िया मालूम हो रही थी और जुबान की इतनी ही तीखी और बाहियात। वो नजरें फेरता खुद पर जब्त किए वहां से सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मलिका बीबी ने आगे बढ़ के आयशा को गले से लगाया, जबकि वो जिस गर्मजोशी से यहाँ आई थी, इजहान की बात सुनकर सब खत्म हो गया। मतलब वो सिर्फ उसे वहां से निकलवाने के लिए निकाह करके लाया था। ये निकाह झूठ था और मलिका बीबी का अंदाज बता रहा था कि वो भी इस प्लानिंग में शामिल थी। आयशा का दिल सख्त बुरा हुआ। क्या वो इतनी बेकार थी कि उसके साथ ये सलूक किया जाता? न चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हुई। सभी उससे बारी बारी मिल रहे थे। इजहान की अम्मी और पापा तो बहुत अच्छे से मिले, जबकि उसके दूसरे नंबर वाले चाची, जिनकी एक बेटी थी, और न वो सीधे मुंह मिली और न उसके चाचा। लेकिन आयशा ने भी परवाह न की। मुलाजिम उसे कहकर मलिका बीबी ने उसे कमरे में पहुंचा दिया जो उसके लिए सेट किया गया था। इस कमरे में आके वो अबे अकेली से बैठी रही। सामान भी उसने अभी तक नहीं खोला था। जो वो शख्स निकाह करके लाया है, भगा के नहीं, जो मुझे यूं अलग रूम में पहुंचा दिया गया। वो दांत पीसते सोचती उठी थी, मैं उसी के साथ रहूंगी जो मुझे लेकर आया है। अगर इतना वजूद बुरा लग रहा है तो तलाक देकर फराक कर दे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी और जाते जाते उसे जहर भी दे के जाऊंगी। जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। वो दिल ही दिल में पक्का इरादा करती बाहर निकलती। मुलाजमा से इजहान के कमरे का पूछती उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो लॉक नहीं था। वो धड़कते दिल लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमरे में दाखिल हुई। सामने कोई भी दिखाई न दिया। वो अपने बैग एक तरफ रखती उसके कमरे का पुल जायजा लेने लगी। लगता है जैसे किसी शाही का शाह कमरा हो। हर चीज़ बहुत नफासत पसंदी का मुंह बोलता सबूत थी। वो हर चीज़ का तनकीदी निगाह से जायजा ले रही थी और पलटी ही थी कि बाथरूम से इजहान शावर लेकर सिर्फ टॉवल लपेटे निकला। इजहान एकदम अपनी जगह स्टॉक हुआ। आयशा भी बिल्कुल शॉक्ड हुई। उसका कसरती जिस्म और उभरते मसल ग्रीन वेंस के साथ देखते ही आयशा की एक हार्ट बीट मिस हुई। वो नदीदों की तरह उसे देखे जा रही थी।
جبکہ اذہان کا جی چاہا اس سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھیں نوچ لیں۔ فوراً سے کبرٹ کی طرف بڑھتے اس نے اپنی ہوڈی نکالی اور پلکیں جھپکتے پہن لی۔ اسے ایسا کرتے دیکھ عائزہ نے نظریں ادھر ادھر گھماتے اپنی نظروں کا جوازیہ بدلا۔ کس کی اجازت سے تم اندر آئیں؟ وہ بری طرح بھڑکا۔ جبکہ وہ اپنا ٹراؤزر نکالتا وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا بنا اس کی بات سنے۔ اف کتنا بڑا منہ کھولتا ہے ویمپائر کی طرح، وہ بڑبڑاتی اپنی بیگ کی طرف بڑھی اور اسے ابھی کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے آتے اذہان نے اسے کلائی سے تھامتے جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ میرے کمرے میں آنے کی جرت کیسے کی تم نے؟ وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ ایک پل کو وہ اس کے غصے سے سہم گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے جرت آپ کے نکاح نے دی ہے اذہان شاہ، وہ بدو بولی۔ نکاح؟ وہ مسکرانا انداز میں کلائی چھوڑتا مسکرایا۔ کس خوش فہمی میں ہو؟ یہ نکاح صرف ایک ڈیل تھا، بس تمہیں وہاں سے لے کے آنے کے لیے۔ مجھے یہ کاک سے رشتہ جوڑنا پڑا جس کی میری نظروں میں تو کوئی ویلیو نہیں۔ اس کے الفاظ عائزہ کا دل چکنا چور کر رہے تھے، پر وہ پھر بھی مضبوط بنے کھڑی رہی۔ آپ کی نظر میں ویلیو ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت بدل نہیں سکتی کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی دلہن، اس لیے زیادہ بھاؤ مت کھائیں اور سائڈ پر ہو۔ مجھے اپنے کپڑے کبرڈ میں ہینگ کرنے ہیں۔ وہ دل پر پتھر رکھے اپنا بیگ اٹھاتے اس کے کبرڈ کی طرف بڑھی۔ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر اذہان کا میٹر بری طرح گھوما اور جھٹکے سے اس کی کلائی سے تھامے اسے واپس مروڑتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ آہ بھرتی اس کے چٹان سینے سے جا لگی۔ جس نکاح کی بیس پر تم اتنا اترا رہی ہو نا، کل ہی تمہیں اور خود کو اس نکاح سے آزاد کر دوں گا، سمجھی تم؟ اس کی آنکھوں میں بے رحمی اور شفافیت دیکھ سکتی تھی، جبکہ عائزہ کی بلو آئز میں پہلی بار سخت نمی آئی۔ وہ بھیگی تھی کیونکہ آج تک جو بھی آیا اس کا دل دکھاتا ہی آیا تھا۔ اب تو اسے عادت ہو گئی تھی، پر اس وقت سامنے کھڑے شخص کے الفاظ اسے زمین میں گاڑ رہے تھے جیسے وہ کوئی 2 ٹکے کی چیز ہو۔ جب دو گے نا طلاق تب کی تب دیکھیں گے، لیکن جب تک نکاح میں ہوں تو میں یہی رہوں گی۔ وہ جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑا گئی جو اذہان سے ذرا سا سختی سے تھامنے پر لال ہو گئی تھی، پر عائزہ کے چہرے پر ذرا بھی درد کی رمق نہ تھی۔ اس کے ایک طرف سے ہوتے بیگ اٹھا کر اپنی ڈریس نکالتی جو 2-4 جوڑے ہی تھے، کچھ زیادہ نہ تو اسے کسی نے بنا کر دیا تھا اور نہ ہی اسے کبھی طلب ہوئی تھی۔ کپڑے اس نے کبرڈ کھولتے ہینگ کرنے کے بجائے طے کر کے ایک طرف رکھ دیے، جبکہ اپنی ضرورت کا سامان اس نے بیگ میں ہی رہنے دیا۔ وہ شخص اسے اس کی اوقات بتا چکا تھا، اس لیے عائزہ نے بھی اب کچھ اکڑ کا پرچم بلند کیا، پر جو کچھ اس شخص نے کیا اس کی سزا تو دینے والی تھی اسے۔ کل اس نے طلاق دینی تھی، پر آج کی رات ہی وہ اسے اتنا ستانے والی تھی کہ آنے والی کئی راتوں میں وہ سو نہ سکتا۔ اپنا ایک ڈریس نکالتے ہی اپنے ساتھ شیمپو کی چھوٹی سی بوتل بھی لیتی۔ وہ اذہان کو ایک خونخوار نظر سے دیکھتی باتھ روم میں گھس گئی۔ اذہان اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اپنی مٹھیاں سختی سے بیچ گیا۔ نہ جانے ملکہ بی بی نے کس گناہ کی سزا دی ہے اس لڑکی کی صورت میں۔ وہ شاور آن کرتی اس کا پانی چیک کر رہی تھی کہ اچانک ہی ٹھنڈے پانی کی فوہار اس پر گری۔ عائزہ کے ٹھنڈے پانی سے جان جاتی تھی، چیخ بے سکتا تھی۔ اذہان اس کی چیخ سنتا چوکا اور باتھ روم تک گیا۔ لاک پر ہاتھ رکھا تو دروازہ ذرا سا کھل گیا۔ اذہان نے سر نہیں میں ہلایا۔ یہ پاگل لوگ بھی نہیں لگا کے گئی، کیا مسئلہ ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ وہیں سے کھڑے پوچھا۔ آپ کا باتھ روم بھی آپ کی طرح پاگل ہے، سنکی بےہودہ، وہ اندر سے چلائی۔ اس کی باتوں نے اذہان کے کانوں سے دھواں نکالا۔ وہ غصے سے دروازہ کھولتا اس کی طرف بڑھا کہ اسے اچانک اندر آتا دیکھ بھیگتی ہوئی چیختی اس کی پہنچ سے دور بھاگی۔ اذہان اس کے پیچھے جاتا اسے کمر سے کھینچ کے غصے سے اپنی طرف موڑتا سینے سے لگا گیا۔ تبھی وہ اس کے سینے پر زور سے پش کرتی اپنا بچاؤ کرتی دور ہونے لگی کہ اسی پل دونوں کا پاؤں سلپ ہوا اور دونوں ہی باتھ ٹب میں جا گرے۔ عائزہ اب کی بار لرز اٹھی۔ اس نے باتھ ٹب میں ہاتھ پیر چلاتے ہوئے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہا کہ اس کے ہاتھوں سے اس فضول موومنٹ کو محسوس کرتے اذہان نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھامے اوپر کی طرف پین کیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پر جا گری۔ اس پل دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے بالکل سکیت ہوئے۔ اس کا ہوش شبہ روپ دیکھتے اذہان کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی دلکشی کسی کو بھی ٹھٹکا سکتی تھی۔ اگر اذہان تھوڑا سا اپنی ضد اور اکڑ کو ایک طرف رکھتا تو وہ جان پاتا کہ سامنے موجود لڑکی ایک مکمل لڑکی تھی جو چاہے جانے کے قابل تھی، پیار کرنے کے قابل تھی۔ ایک دم سے اذہان کو دیکھنے کا انداز بدلا تھا۔ اس کی نظر عائزہ کے لبوں پر ٹھہری۔ پانی کے قطروں کو دیکھا تھا۔ وہ لرزتے ہونٹ اور بکھرے بال جو اس کی گردن کے ساتھ چپک رہے تھے، اس کی سوہاری دار صاف شفاش گردن، اور پھر اچانک اس کی نگاہ کاندھے کے پاس اس دل پر جا ٹھہری جو چمک رہا تھا۔ اس کی شرٹ ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی، تبھی وہ دکھائی دیا۔
وہ اس کے دیکھنے پر پلج ہوتی پیچھے ہٹنے لگی۔ اذہان نے ایک دم اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے اسے ذرا سا کھینچ کے اپنے سینے پر ایڈجسٹ کیا۔ اس کا یہ انداز دیکھتے عائشہ کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ اسے دیکھے چلی جا رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے اسے اپنی نگاہ کو مان نہیں رہا تھا اور اب کس طرح اس کو چھو رہا تھا، بہک رہا تھا۔ اچانک ہی وہ اسے کھینچ کے اوپر کرتا اس کے کاندھوں پر موجود تل پر اپنے دانت گڑا گیا۔ اب وہ تڑپ ہی گئی۔ وہ اتنی شدت سے اس پر برسا کہ وہ پورے جسم سے لرز اٹھی، پر اذہان پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کی گردن کو داغدار کرنے لگا۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتی اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اذہان ہوش و حواس میں ہوتا اس کے چھوٹے چھوٹے مکوں پر نظر کرتا رہا۔ عائشہ کی سانسیں گہرے ہوتی رہی۔ وہ خود تو بہک چکا تھا، اسے بھی بہکا رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے اذہان نے ایک دم اسے پیچھے کیا۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں میں خماری کا ایک جہاں آباد کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذہان کے چہرے پر مسکان سجی تو وہ اپنی سانس روک گئی۔ بس یہی تھی تمہاری اکڑ اور خودداری۔ حالت دیکھو اپنی، ذرا سا چھوا ہے اور پگھل رہی ہو میری باہوں میں۔ چھی چھی، جو لڑکے اپنی نسوانیت کی حفاظت نہ کر سکے۔ اذہان اسے منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتا۔ چٹاک اچانک ہی عائشہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور یہ سب بے اختیاری میں ہوا تھا، اور وہ ایک دم اس کی نازک کمر کو اپنی سخت مٹھیوں میں بھرتا اپنے سینے سے بیچتا، آنکھوں میں بے تحاشا غصہ بھرے دیکھتا اسے ڈرا گیا، پر وہ بھی ہمت رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھے چلی گئی۔ آپ میرے قریب آئے، میں نہیں، اور وہ بھی اس نکاح کی وجہ سے۔ اگر بنا نکاح کے قریب آتے تو جان لے لیتی آپ کی۔ اس کے سینے پر زور سے پش کرتی پیچھے ہوتی، پانی سے بھرے باتھ ٹب سے اٹھتی لڑکھڑائی، لیکن اپنے قدم مضبوطی سے جمع وہ باتھ ٹب سے باہر نکلتے لرس رہی تھی۔ پلٹ کر اس شخص کو نہ دیکھا اور باتھ روم سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی اور کب کے رکے آنسو بہہ نکلے۔ کوئی اس قدر اس کی تسلیل کرے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس سے اچھا ہوتا وہ شارم سے ہی شادی کر لیتی، کم سے کم عزت سے تو رکھ لیتا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہی ڈریس چینج کرنے لگی۔ اپنی گردن پہ لال نشان دیکھتی وہ دانت پر دانت جمائے وہ مشکل سے خود پر ضبط کر سکی۔ اچھا کیا عائشہ اسے تھپڑ مارا، وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ خود کو حق پر سمجھتے خود کو کمپوز کرتی باہر آئی تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ وہ اندازے سے بستر کی طرف جاتے ایک طرف رکھے تکیے پر سر رکھ کے لیٹی، جبکہ دوسری طرف جو ماتھے پر بازو رکھے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ تبھی اسے اپنے ساتھ بستر میں اس کی موجودگی محسوس ہوئی تو اس کا روم روم سلگ اٹھا۔ اترو میرے بستر سے، مڑتا سائڈ لیمون کرتا اس سے ایک دم تھرتھرا گیا۔ کیوں اتروں؟ پورا حق ہے اس بستر پر میرا۔ وہ بھی تیز ہوئی۔ اچھا، بہت حق کی بات کرنی آ رہی ہے۔ میں نے اپنا حق وصول کیا تو ساری رات روتی رہو گی۔ وہ پھر سے مذاق بنا رہا تھا۔ رہنے دے، وہ اور مرد ہوتے ہیں جو بیوی سے حق لیتے ہیں اور انہیں ان کا حق دیتے ہیں۔ آپ چپ کر کے سو جائیں، آپ کو ایسی باتیں کرنا شوبھا نہیں دیتی۔ وہ بھی اب اس کا مذاق بناتی بولی، اپنی بکواس بند کرو۔ اس نشیڑی اور گنڈے سے ہوتی نہ تمہاری شادی تو پتہ چلتا کہ کتنا حق ہے مرد کا اپنی عورت پر۔ شکر کرو میری وجہ سے بچ گئی۔ وہ اب اس پر احسان جتا رہا تھا جس نے عائشہ کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کیے تھے۔ آپ جیسے شخص سے نکاح کرنے سے بہتر تھا میں اسی سے شادی کر لیتی، کم سے کم عزت تو دیتا۔ وہ بھی اپنے الفاظ سے اس کے تن بدن میں آگ سلگا گئی تھی۔ جھٹکے سے اسے اپنے نیچے کیے اس پر حاوی ہوا۔ کیا بکواس کی ہے؟ پھر سے بولو۔ اس کا ذہانہ انداز دیکھتے عائشہ اس کو غصہ کس بات پر آیا تھا عائشہ نہ سمجھ سکی۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ تم سے ہمدردی کی جائے۔ جسٹ گیٹ لاسٹ۔ اسے بستر سے پرے دھکا دے دیا۔ وہ بیلنس برابر نہ رکھ پائی اور نیچے گر گئی۔ اس کی کلائی ایک دم مڑی، وہ اپنا بازو تھامے بلک اٹھی۔ اس کی اب بس ہو گئی تھی۔ اس کا اب اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جب اس نے رات اذہان کے کمرے میں رہنے کا فیصلہ لیا، وہ ہچکیوں سے روتی وہی بیٹھی اپنے ساتھ ہوئے آج کے واقعے پر آنسو بہا رہی تھی۔ اذہان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے یوں جھٹکنے پر وہ یوں نیچے گر جائے گی۔ اب اس کا یوں رونا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اسے زیادہ چوٹ لگ گئی تھی۔ مجھے اس قدر روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے آپ پر کنٹرول کرتا بیڈ سے نیچے اترتا اس کے پاس آیا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو، وہ اسے سہارا دے رہا تھا لیکن عائشہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اذہان کو اس کے ریئیکٹ پر غصہ تو آیا لیکن ضبط کر گیا۔ دیکھو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے۔ تم پلیز دور رہو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ اسے پرے کرتی اٹھی اور اپنا بازو پکڑتے اپنا بیگ نکالنے لگی اور کبرڈ میں رکھے اپنے 4 جوڑے کپڑے نکالتی مشکل سے واپس بیگ میں رکھنے لگی۔ اذہان بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے صبح طلاق دے دیجیے گا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے
اور اسمارٹ لہجے میں بولی، میں واپس چلی جاؤں گی، آپ کو تکلیف نہیں ملے گی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنی بات کہتی اپنا بیگ تھامے دروازے کی طرف بڑھی کہ اذہان نے اس کا راستہ روکا۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ اس کا انداز تیکھا تھا جو ملکہ بی بی نے کمرہ دیا رہنے کے لیے وہی۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر بولی جبکہ لہجہ بالکل اب نارمل تھا، ہر احساس سے خالی، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہی رہو گی۔ اس کی کلائی تھامے بستر پر لایا، چھوڑے میرا ہاتھ، بات ختم ہو گئی ہے، صبح ہوتے ہی ہمارے بیچ کا تعلق ختم ہو جائے گا، طلاق کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے، بہتر ہے ابھی ہی دور ہی رہیں، کیونکہ یہ نکاح جسٹ ایک فارمیلٹی ہے۔ دیر سے ہی صحیح سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے انداز اور باتوں پر اذہان کا دماغ تو پورا گھوما، لیکن وہ اس کی بات کو دوسرا رخ لے آیا۔ چلو کل سے ہم حرام ہوں گے نا، آج تو حلال ہے نا، تو کیوں نہ آج اس حلال رشتے کا فائدہ اٹھائیں۔ وہ اس لیے بستر پر آیا تو وہ اپنے بازو چھڑا گئی، اسے اپنے بازو میں درد تھا۔ کیا ہوا؟ اس کا بازو دیکھا، اس کی جانب بڑھا۔ کچھ بھی ہو مجھے آپ کو کیوں بتاؤں، وہ اسے ناراضگی سے بولی، جبکہ اذہان اس کی کلائی تھامے اس پر دوائی لگانے لگا۔ تو وہ اسے دیکھے چلی گئی۔ کیسا دھوپ چھاؤں سا تھا یہ شخص، کبھی کیئر جتاتا، کبھی بالکل لاپرواہ بن جاتا۔ ایسے نہ دیکھو، تم نے بھی مجھے تھپڑ مارا تھا، اس کو کریم لگاتا کیپ بند کرتے جتا گیا، جس پر دل ہی دل میں وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوئی۔ جو بھی تھا، ہاتھ اٹھانا غلط تھا، وہ بھی عورت ہو کر ایک مرد پر۔ ہاں مرد، کیونکہ یہ معاشرہ مرد کا ہے۔ یہ تو اذہان کی تربیت اچھی ہوئی تھی کہ اس نے اس تھپڑ کے بدلے اسے تکلیف نہیں پہنچائی۔ وہ اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ وہ بس آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر لیٹتا اسے سوچوں میں گہرا دیکھ مسکرایا۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کرتا۔ وہ لائٹ آف کرتا لیٹ گیا تھا۔ دن بھر سفر کی تھکان کی وجہ سے اس کو جلدی نیند آنے لگی، جبکہ وہ ذرا سی بھی نیند کی طرف نہیں جا رہی تھی۔ اسے بس ایک ہی فکر ستائی ہوئی تھی کہ صبح ہوتے ہی یہ شخص اسے طلاق دے دے گا، تب کیا وہ واپس نانی کے گھر جائے گی اور کیسے ان سب کو فیس کرے گی۔ کروٹ بدلتے اس نے ایک دم ہچکی بھری، کاش ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ سب نہ دیکھنا پڑے۔ بیٹیوں کے والدین کو اتنی جلدی نہیں مرنا چاہیے۔ آنسو نکلتے تکیے میں ضبط ہو رہے تھے۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک ہی اذہان کی آنکھ کھلی۔ وہ آنکھیں رگڑتا سائڈ کروٹ لینے لگا کہ ایک دم رک گیا۔ اس کے سینے پر ہلکا سا وزن تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پوری کی پوری اس کے اوپر لیٹی تھی، اس کے سینے سے چپکی وہ اپنے مومی وجود کو اس کے ساتھ جوڑے ہوئے تھی۔ اذہان کو پہلی بار کسی لڑکی کا لمس ملا تھا، اور وہ بھی اس قدر گداز وجود کے۔ اس کے جذبات جاگ گئے جنہیں اس نے تھپک تھپک کر مشکل سلایا، اور عائزہ کو دونوں بازو سے تھامے اسے بہت آرام سے پیچھے کرنے لگا کہ وہ مزید دبک کر اس کے قریب ہوئی۔ ہے اوپر والے، یہ کیسی آزمائش ہے؟ وہ باتھ روم میں لمحے یاد کرتا پھر سے خود کو بہکتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گردن کے نیچے موجود وہ تل پھر سے اذہان کو تنگ کرنے لگا۔ دھیرے سے اس کی شرٹ کو اس کے کاندھے سے نیچے سرکایا تو وہ تل پھر سے اذہان کو تنگ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر پہلے جو اس نے اس پر اپنی شدت نچھاور کی تھی وہ سب یاد آنے لگی۔ ہلکی ہلکی وہ جگہ اب بھی لال ہو رہی تھی۔ اس کے دل پر اپنی انگلی کے پور کو پھیرا تو جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اف، محرم پاس ہو باہوں میں ہو تو بہت کڑی آزمائش ہے۔ عائزہ پلیز سائڈ پر ہو جاؤ ورنہ مجھ سے کچھ ہو جائے گا۔ آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف رائٹ ناؤ۔ وہ دھیرے سے منمناتا اس کے کان کے لوگ کو چومتا بولا، لیکن وہ تو گہری نیند میں غرق تھی اور اس کے چھونے سے ذرا سا کسمس آئی کہ اس کے سینے پر لب رکھ دیے۔ اس کے شرٹ کے 2 بٹن کھولے تھے، وہی اس نے اپنے لب رکھے تھے۔ وہ نیند میں ہی تھی، لیکن اس کی یہ حرکت اذہان کے اوپر چھا چکی تھی۔ اب سب کچھ کنٹرول سے باہر ہو گیا کہ اگلے ہی لمحے اس کی ٹانگ اپنے اوپر محسوس کرتے رہی صحیح کسر بھی اس کی حرکت نے نکال دی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے چہرے کے قریب کھینچتا، اس کے نرم اور گداس لبوں پر پوری شدت سے جھکتا، اس کی سانسوں کو انہیل کرتا، اس کی ساری سانسیں چرا گیا۔ اپنی سانسوں پر بھاری بوجھ پڑتا محسوس کرتی عائزہ کی جھٹ سے آنکھ کھلی۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پر اگلے ہی لمحے خود کو اذہان پر گرا محسوس کرتی وہ اپنی سانسوں سے کھلواڑ کرتے دیکھ اس کے پورے جسم سے سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس نے اذہان کی بند آنکھوں کو دیکھا جو شاید اور ہی دنیا میں گم تھا۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن اذہان کی گرفت اتنی ہی سخت ہونے لگی۔ ہونٹوں کی مٹھیوں میں اس کی نازک کمر کو اطراف سے جکڑا تو عائزہ بالکل اسٹاک ہو گئی، اور جب اسے حد سے تجاوز کرتا دیکھا تو عائزہ نے اس کے کاندھوں میں ناخن چبو ڈالے تو ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ دونوں ہی گہرے سانس بھر رہے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسے کون کرتا ہے؟ اس سے بات کرنا بھی محال ہو رہا تھا، جبکہ اذہان اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا دھیما سا مسکرایا اور سر کے نیچے دونوں بازو رکھ آنکھیں موند گیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، یوں نیند میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے
وہ اٹھ کر بیٹھی، اپنے ہونٹوں کو رگڑ رہی تھی، اسے شاید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شخص اسے اس کے قریب آ کر اسے ٹچ کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ تم نیند میں قریب آئی ہو، میں نہیں، ہر جگہ سے مجھے چھو رہی تھی، میرے خاص باڈی پارٹ کو، تو تم نے اذہان کو روحاسی ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ بھلا کوئی اس قدر بھی واہیات گفتگو کر سکتا ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے صرف بولا تو تمہیں شرم آ رہی ہے؟ میں نے کس طرح نیند میں خود پر قابو کیا مجھے پتا ہے۔ شکر کرو بچ گئی ہو، ورنہ ابھی تک میرے نیچے ہوتی اور میں تمہارے اندر۔ اپنی فضول باتیں بند کرے پلیز۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی اور رخ پھیر گئی۔ میں نے غلطی کی آپ کے ساتھ بستر شیئر کر کے۔ خبردار، جو بستر سے اٹھی، جو کام نیند میں ہو رہا تھا وہ میں نے اپنے ہوش و حواس میں پورا کر دینا ہے، اور صبح سے پہلے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پھر سے پٹری سے اتر رہا تھا۔ میں آپ کی جان لے لوں گی اذہان۔ وہ غصے سے کررائی، چپ کر کے سو جاؤ، ورنہ میں نے تمہاری جان کیسے نکال دینی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ بنا اس کی طرف ایک نظر دیکھے بولا تو وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ اس شخص سے باتوں میں وہ نہیں جیت سکتی تھی۔ اب ذرا اپنی حد میں رہنا، اب اگر تم نے حد کراس کری تو میں نے ساری حدیں توڑ دینی ہیں۔ اس کی طرف کروٹ لے کر کہتا معنی خزی سے بولا تو وہ بنا منہ بناتے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ ویسے ایک بات ہے، تمہارے ہونٹ تمہاری زبان سے زیادہ میٹھے ہیں، بس زبان ہی ٹھیک نہیں تمہاری، باقی کے سارے انسپائر پارٹس تو بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ نے بےہودہ گفتگو کرنے کا آج مشن بنایا ہوا ہے۔ ارے آپ ہوتے کون ہیں میرے اسپائر پارٹس کے بارے میں بات کرنے والے؟ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھے ہیں؟ وہ بھی اس بار بولی۔ ہاں دیکھے ہیں، کافی ہونٹ ہو، چیک کرواؤ۔ اسے ایک آنکھ بلنک کرتا مجید سلگا گیا۔ وہ چپ چاپ رخ پھیر گئی، جبکہ اذہان اب اپنی آنکھیں موند گیا۔ زندگی میں کبھی کسی لڑکی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی اس شخص نے، اور آج پہلی بار میں ہی عائزہ سے اس قدر بے تعلق ہو گیا تھا۔ وہ خود پر خود ہی حیران تھا۔ صبح وہ آیا تو عائزہ روم میں نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی؟ اسے ڈھونڈتا باہر نکلا، کوریڈور سے ہوتا وہ آگے بڑھا تو وہ ملکہ بی بی کے کمرے میں ہی نظر آئی۔ ان کی باتیں سنتا وہ وہی دروازے میں رک گیا۔ پلیز مجھے اجازت دے دیں، مجھے واپس جانا ہے، وہ نم لہجے میں ملکہ بی بی سے بول رہی تھی، جبکہ ملیبہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو جھلملا گئے۔ کیسے جانے دوں میں عائزہ؟ اتنے مان دعوے سے تمہیں یہاں بلوایا، اب تمہیں جانے دوں؟ تمہاری نانی کیا کچھ بولیں گی یہ سوچا ہے؟ کتنے طنز کریں گی؟ اور پھر میں نہیں چاہتی کہ تم وہاں جاؤ، تمہیں اب کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میری بچی، مجھے تم اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے ہو۔ ان کے آنسو دیکھتے عائزہ کا دل بری طرح پسیجا تھا، پر انہوں نے اپنے پوتے سے اس کا نکاح کروا کر اس پر ظلم ہی تو کیا تھا۔ کاش وہ بنا نکاح کے اسے یہاں لے آتا تو آج وہ اتنی بے بس نہ ہوتی۔ اذہان انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جاتا ادھر سے ادھر چکر کاٹتا، اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کو، ملکہ بی بی کو کیسے آنسو دے سکتی تھی؟ کیا وہ اتنی بے صبری ہو گئی تھی کہ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا ملکہ بی بی تک پہنچ گئی؟ نہ جانے وہ کیا سوچنے لگی ہوں گی میرے بارے میں۔ میرا سارا امیج خراب کر رہی ہے یہ لڑکی، خود کو مظلوم بنا رہی ہے اور مجھے ظالم بنا رہی ہے۔ وہ اپنا ماتھا مسل گیا۔ تبھی وہ روم میں داخل ہوئی۔ اس کی طرف دیکھتے وہ غصے سے اس کی طرف لپکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتا اگلے ہی پل نرم بھی پڑ گیا۔ کیا بول کے آئی ہو ملکہ بی بی کو؟ وہ دبے دبے لہجے میں گڑایا۔ وہی جو آپ آج کرنے والے ہیں، اس کے بعد اپنے لیے فیصلہ لینا ہے مجھے۔ وہ بنا ڈرے جھجکے بولی، اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ اب کی بار وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے سر سے پیر تک دیکھتے بولا، اتنی آسانی کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں، میرا ارادہ تھا کہ بنا کسی بات کے تمہیں چھوڑ دوں، لیکن یہ ارادہ کل تک تھا، اب بدل گیا ہے۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر اس کے پاس آتا بولتا اسے عجیب سے احساس سے دوچارہ کر رہا تھا۔ صاف صاف کہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم نے ملکہ بی بی کے سامنے جو کچھ بولا ہے اس کا خامیازہ یہی کہ یہی تمہیں اپنے نام سے کبھی بھی الگ نہیں کروں گا، تو تم اپنی آخری سانس تک میرے نام سے جڑی رہو گی اور تمہیں صرف میرا نام ہی ملے گا بس۔ تو مسٹر اذہان شاہ کا کہنا ہے کہ آپ مجھے اپنا نام دیں گے؟ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتی اس کے قریب آتی کھڑی ہوتی، اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلا گئی۔ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر احسان نے اپنی پوری آنکھیں کھولتے اس کی نڈر انداز کو دیکھتے اشش کرتا اٹھا، پھر تو زیادہ مزہ آئے گا، ہمارا صرف نام جڑے گا، ہم نہیں۔ وہ اس کے تباہ کے پیچھے ہونے لگی کہ ایک دم سے اذہان نے اس کے بازو سے تھام کر واپس اپنی طرف زور سے کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک تو تمہیں خوش فہمیاں جینے نہیں دیتی، وہ تو مسکرانے انداز میں اس کی طرف دیکھتا بولا، صرف ایک رات ابھی تم میرے پاس رہی ہو اور تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہمارے بیچ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا اچانک ہی بے باکی سے اس کا اپنے ساتھ لگانا عائزہ کے کانوں سے دھواں نکالنے لگا۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنے دل سے بے تحاشا بڑھتی دھڑکنوں سے پریشان تھی۔
وہ کیوں اس شخص میں جکڑی جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ شخص اس کی جان کا عذاب بنے۔ اگر آج وہ اس کی طرف مائل ہو گئی تو کیا گارنٹی تھی کہ وہ اسی کا ہو کر رہے گا۔ اسے تو اس کے ساتھ بنے رشتے پر اعتبار ہی نہیں تھا، اور جب اعتبار نہ ہو تو ہر رشتہ ہی کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ چھونے کے لیے تھوڑی نہ نکاح کیا ہے، وہ اس کے کان میں جھکے گمبھیر لہجے میں کہتا، اس کے بالوں کو ذرا سا پیچھے ہٹاتے اس کی طرف اور شفاف گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ عائزہ کے پورے جسم میں جھنجھری لی اور اس کے لمس پر لرزنے لگی۔ اس کے لبوں کی جسارت بڑھتی جا رہی تھی اور عائزہ پہ اس کی شخصیت اثر انداز ہونے لگی۔ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے چھڑا نہ پا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل کو اذہان کا یوں اپنے نزدیک آنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ان لمحوں میں جکڑی جا رہی تھی۔ وہ اس کے گال پر آتا اس کے ہونٹوں سے 1 انچ کے فاصلے پر چوم گیا۔ دونوں کی ایک دوسرے کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ بظاہر جانی دشمن نظر آنے والے حقیقت میں ایک دوسرے کے عشق میں ڈوبنے والے تھے۔ اس کے لبوں کے کناروں پر دھیرے سے اپنے ہونٹوں کا لمس بکھیرا تو اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کا یہ لمس اس قدر نرمی لیے ہوئے تھا کہ عائزہ کا جی چاہا کہ اس کا اپنا آپ مکمل اسے سونپ دے۔ ان فسوخیز لمحوں کو دروازے پہ ہوتی دستک نے توڑا۔ ذرا مسکراہٹ دیتا ذرا سا پیچھے ہٹا۔ سوچ رہا ہوں ولیمہ حلال ہی کر لوں، اتنا اینٹک پیس دیا ہے اوپر والے نے مجھے، تو ناشکری تو گناہ ہے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کو چاچی جان کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ بہت ظلم کیا ہے تم نے میری بیٹی پر اذہان، وہ تمہارے نام پر بیٹھی تھی اور تم اس لڑکی کو نکاح کر کے لے آئے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اذہان ایک دم سنجیدہ ہوا۔ میری بیٹی کو اگر کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اذہان، اس نے گولیاں کھا لی ہیں، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اس کی چاچی نے اس کا گریبان تھامے اس کے گلے لگتے روتے ہوئے کہا۔ اس پر اذہان کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ انہی قدم و عمل کے کمرے کی طرف بھاگا اور عائزہ وہی کھڑی رہ گئی۔ وہ بھی مشکل سے اپنے قدم گھسیٹتی باہر نکلی، جہاں اذہان عمل کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھائے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ گھر کے باقی افراد میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ ملکہ بی بی نے اشارے سے عائزہ کو اپنے پاس بلایا تو اس کے سینے سے جا لگی۔ آنسو اس کے گالوں پر بھی بہہ نکلے۔ رونا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خود بات کروں گی اذہان سے کہ وہ جلد سے جلد طلاق کے پیپرز بنوا کر تمہیں آزاد کر دے تاکہ تم اپنی مرضی سے جی سکو، اور وہ بھی عمل سے شادی کر کے آگے بڑھ جائے۔ شاید اوپر والے کو یہی منظور ہے۔ ملکہ بی بی کے الفاظ میں عائزہ کی سانسیں کھینچ لی۔ ابھی تو دل محبت کے نام پر دھڑکنے لگا تھا، اور اتنی کم عمر ہوگی محبت کی۔ پارٹ 2 یہیں سے شروع ہوگا۔ کیا لگتا ہے اذہان کیا فیصلہ لے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔